جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ. یہی حقیقت حال ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، آج بھی انہیں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. میں ایسے ایک دل کی بات عرض کروں اور صرف اس بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے دوستو، ہم واپس اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں، ہم اپنے اسلاف کی طرف لوٹ آئیں. اور ایک لفظ ایک بزرگ کہا کرتے تھے، یکدم حقیقت پر اتر آؤ. یہ جو امیجینیشنز ہیں، یہ جو تھاٹس ہیں، یہ ہائپوتھیسز، یہ تمہارے تصورات، تخیلات، ان سب کو چھوڑ کو حقائق کے اوپر فرماتے تھے. اچھا یعنی کہتے تھے نا سڈنلی، اچانک، یعنی ایبرپٹلی، جو بھی لفظ فوراً کہیے نا، فوراً حقائق پہ اتر آؤ. حقیقت کو تسلیم کرو، حقیقت کو تسلیم کرو. اور کسی شخص کے لنگز میں ایک مثال یہ نا کینسر ہو جائے تو وہ کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو وہ پھر علاج بھی نہیں کراتا. اس کو چاہیے کہ حقیقت کو تسلیم کر لے. جب تک وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا اس وقت تک وہ شفا تو نہیں پائے گا. تو حقیقت کو تسلیم کر لیجیے، اصل کو جان لیجیے، تصورات کو چھوڑ دیجیے، تخیل کو توڑ دیجیے اور اصل حقیقت پر اتریے. حضرت آمدی لوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایسے روپیہ میں کہنے سے پہلے کہ حسن تو میرے محبوب کو ملا ہے اور تو کسی کے پاس حسن ہے ہی نہیں. اسی طرح احمد لوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، قلب، دل، 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 یہ دل تو صرف ایک کو ملا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقیوں کے دل تو اس کے پرتاؤ تھے، وہ تو عکس تھے. جس کو کہتے ہیں کہ دل، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کا قرب اور تعلق، وہ دل احمد اللہ فرمایا کرتے تھے وہ تو صرف ایک کو ملا ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی پیاری بات ہے. اچھا، اور دوسری یہی بات میرے دل میں آئی تھی جو میں آپ کو بھی کہوں گا. اور دوسری بات فرماتے تھے، تم سب نابینا ہو، تم سب نابینا ہو. اس کو کیا شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بالمقابل اور ان کی بصیرت کے بالمقابل ہم سب نابینا ہیں. اب دیکھیے، آپ اس کی پرابلم ہو رہی ہے تو میں عرض کرتا ہوں، ایک شخص کا مرض ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے سامنے بالکل نابینا ہوتا ہے. نابینا سے مراد ہے کہ علم کے اعتبار سے بالکل کچھ نہیں جانتا. ڈاکٹر کہتا ہے بھی دیکھو اس کا تو ایک بڑا میجر آپریشن ہوگا، تو وہ دیکھیے نہ اس پہ کمنٹس کر سکتا ہے، نہ مقابلہ کر سکتا ہے، نہ آرگو کر سکتا ہے، نہ اس کی رائے کو بدل سکتا ہے. اسی نابینا کہتے ہیں. ٹوٹل سبمٹ کر دیتے اپنے آپ اس کے حوالے کر دیتے. تو آپ نہ اور میں، یعنی ہم ایک جسمانی ڈاکٹر کے، اور اگلی بات کروں چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ کرسچن ہو، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہمارے پاس بڑے حکمران باہر علاج کرانے بھی جاتے ہیں اس لیے کہ اس کو زیادہ ماہر، ایکسپیرینسڈ اور نالجبل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے اس کے سامنے آدمی اپنی مرضی ختم کر دیتا ہے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم ایک ڈاکٹر کے سامنے اپنی مرضی ختم کر دیتے ہیں اور بالکل سرنڈر کر دیتے ہیں، سرنڈر کروا دیتے ہیں. وہی آپ دیکھ لیجیے، اپنے ہاسپٹل کے اندر بڑے آپریشن ہوتے ہیں تو وہ لکھوا بھی لیتے ہیں کہ آپ تیار ہیں. ایک آدمی کو کاٹا جا رہا ہے، اس کا چیسٹ کھول رہے ہیں، اس کا ہارٹ کا بائی پاس سرجری کر رہے ہیں، اتنا لمبا آپریشن ہے، اس پہ کچھ نہ آرگو کرتا ہے، نہ پوچھتا ہے، نہ میتھڈ پوچھتا ہے، ٹوٹل 100% اپنے آپ کر دیتا ہے.
یہ تو آپ کو میرا حال ہے، ان لوگوں کا حال ہے، یہ ساری دنیا کے لوگوں کا حال ہے۔ اگر اسی سے متعلق میں بات کروں تو بعض وقت ایک دیہاتی ہے، اس کی زمینیں اب مسئلہ بن گیا، کچھ پتہ نہیں اس کو کورٹ کا، سپریم کورٹ کا، لا کا، کوئی وکیل لیتے ہیں اور ٹوٹل اپنے آپ اس کو سرنڈر کر دیتے ہیں، بالکل 100% کہہ دیتے ہیں جی بس اللہ نے مجھے کہتے ہیں اللہ نے بات کو صحیح۔ تو مجھے ویسے ایک بات پسند نہیں ہے، یہ کہنا اللہ کے بعد تو صرف اللہ کے بعد بھی اللہ ہی ہے۔ میں نے کبھی اس کو نہیں پسند کیا، چپ ہو جاتا ہوں، اللہ کے بعد اللہ کی بات ٹاٹا نہ آئے جائے، اللہ کے بعد بھی اللہ ہی کا نام ہے، ہم کیا ہے، انسان کیا ہے۔ اچھا بتانا چاہ رہا تھا، اس طرح ہم اپنے آپ کو سبمٹ کر کے پورا اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں تک میں درست ہونا، غلط تو نہیں ہونا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم اپنی زندگی گزارنے کے طریقے میں اور یہ کہ ہمارے مقصد زندگی کیا ہے اس میں مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں تو اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہے کہ ہم حادثات سے بچ جائیں گے، مسائل سے بچ جائیں گے۔ دیکھیے جو آدمی اپنی ٹریٹمنٹ کرتا ہے اور چھوٹے سے ایسے ڈاکٹروں کے جو ان ایکسپیرئنس، میں نے کئی کو دیکھا جو ان ایکسپیرئنس نا تجربہ کار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان کی فیس کم ہوتی ہے اور نہ وہ اپنا نقصان کرتا چلا جاتا ہے، اس کو بیماری کو پالتا چلا جاتا ہے کیونکہ دوائی بھی ٹھیک نہیں ملتی اور تشخیص بھی۔ اس طرح میں نے کئی ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو تم ایسے کرو، فلاں ڈاکٹر ہے اس کی فیس زیادہ ہے، تم اس کے پاس چلے جانا اور وہ ماہر ہے تمہارے مرض کا، تو جب پیسے جمع ہو جائے اس کے پاس چلے جاؤ اور تمہارے پیسے بچ جائیں گے، اس لیے کہ تم اس دوران 50 ڈاکٹروں کو 3 سال میں دکھا چکے ہو، تو ان کی فیسیں جمع کی جائیں تو ایک ڈاکٹر کی فیس جس کے اوپر کمپیوٹر ہے وہ بہت کم بنتی ہے۔ تو ماہر ڈاکٹر کے پاس جا کے تو اپنا معاملہ پیش کرنا اور انشاءاللہ اکثر میں نے دیکھا کہ جب میں نے ان کو ماہر ڈاکٹر کے پاس بھیجا اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ جو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہے وہ بھی کرا لو۔ اب ہوتا ہی تھا کہ وہ مثال کے طور پہ اب نام کیا دوں، ایسے بعض علاقوں میں وارٹن کے علاقوں میں بیٹھے ڈاکٹر جنرل پریکٹیشنر کے پاس چلا جاتا تھا، دوائی لے لیتا تھا، آرام آ جاتا تھا، دوائی لیتا رہا، 4 سال اس کا مس پاتا رہا۔ تو دیکھیے ہم ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں، اپنے آپ اس کے حوالے کرتے ہیں، اپنی مرضی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ پکی بات ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے سامنے اپنی مرضی ختم کر دیتے ہیں، اپنی چاہت ختم کر دیتے ہیں، 100% ڈاکٹر کو فالو کرتے ہیں اور ہمیں شفا ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم روحانی شفا چاہتے ہیں اور اس زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جو سب سے بڑے دنیا کے عالم ہیں آپ دیکھیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ان کا ہے۔ تو اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں اور سرنڈر کر دیں۔ تو ایک میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یعنی ہم اس وقت جا رہے ہیں، جانے کی سعودیہ میں تو عید ہو چکی ہے، خدا جانتے ہیں کل روزہ ہے ابھی معلوم ہو جائے گا، تو یہ آخرت کی یہ آخری ہدایات ہے۔ سچ پوچھیے یہ بڑا اچھا مشورہ ہے، جانے گرامی آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں جس کے پاس مال پیسہ ہی نہ ہو تو وہ آپ کو کیا کرے گا، اور اس کے حوالے کر دیں کہ جس کے پاس مال پیسہ تو ہو لیکن اس کے پاس علم اور اس کے پاس نالج نہ ہو۔ ایسے بھی تو ہوتا ہے نا، ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے پاس بہت مال پیسہ ہے، آپ اپنے آپ کے حوالے کر دیں گے وہ بھی آپ کو صحیح گائیڈنس دیں گے۔ اور کسی بات سنیے، آپ اپنے آپ کو ایک بڑے نالجبل، ایک بڑے امیر آدمی، ایک بڑے اس کے حوالے کر دیتے ہیں لیکن اس کے اندر خیر خائی کے جذبات ہی نہیں ہیں۔ ایک عزیز ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کو آپ کے ساتھ عقل مند بھی ہے، ذہین بھی ہے، مالدار بھی ہے، لیکن خیر خائی کے جذبات ہی نہیں ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں جس میں خیر خائی کے جذبات بھی نہ ہوں تو کیا کرے گا ہمارا؟ اچھا بیٹا آپ اپنے آپ کو ایک ایسے انسان کے حوالے کر دیں کہ جو امانت بھی رکھتا ہو کہ آپ کی مدد بھی کرے، کہ لاش نہیں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، مال اس کے پاس ہے اور اس کے پاس علم بھی ہے اور وہ عمل پر بھی ہے اور ہمدردی کا جذبہ بھی ہے۔ اب اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھی اب میری زندگی اچھی ہو جائے گی میں لیکن کیا ہے وہ شخص 40 سال میں بیمار ہو جاتا ہے،
اور اس کو ذہنی عارضہ ہو جاتا ہے، اب وہ آپ کو سب پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ شخص کوئی ذہنی عارضہ نہیں ہوتا، اس کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ کام نہیں کر سکتا، ملفروق الحال ہو جاتا ہے۔ وہ شخص نالج سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو دماغی عارضہ ہو جاتا ہے، اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم کیسے کسی کے اوپر اعتماد کریں؟ نہ آپ کسی کی زندگی پر اعتماد کر سکتے ہیں، نہ اس کے نالج پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ موجودہ نالج بھی وقت کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے۔ صرف ایک ہی ذات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خیر خواہی ان کی اتنی ہے کہ کوئی دنیا کا شخص ان سے زیادہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ نالج ان کا اتنا ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ نالج اور علم ان کا ہے، اور وہ قیامت تک کے نبی ہیں۔ لہذا وہ ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھا چکے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اس میں ہمارے سارے مسائل کا حل ہے۔ تو پہلا بیٹا، روانگی کا پہلا انسٹرکشنز، پیارے بچوں، شاید آپ نے ایسی بات پہلے سنی ہو نہ سنی ہو، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو۔ یہ بڑی سیف گیم ہے، ان سیف ہینڈس۔ آپ کہتے ہیں نا، میں نے پوچھا کہ ایک صاحب کو میں نے پوچھا، آپ آ گئے یہاں مدینہ منورہ میں، اور بچیاں کہاں ہیں؟ بچے وہ کہاں چھوڑ کے ہیں مجھے چار؟ کہہ لگے بڑے سیف ہینڈ میں، بتائیں تو صحیح۔ کہہ لگے نانی کے ہاتھ میں، کہ ہاں یہ نانی سیف ہینڈ ہوتی ہے، نانی کیا سیف ہینڈ ہوتا ہے؟ اچھا، تو یقین جانیے گا کہ ہم نا اپنے آپ کو سیف ہینڈس میں دے دیں، اپنے آپ کو سیف ہینڈس میں دے دیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں آپ کو بتاؤں بیٹا، تم حیران ہوگے کہ جتنا حضور کا علم آج کے زمانے میں ہے، 100 سال پہلے بھی نہیں تھا، 200 سال پہلے۔ بیٹا اس وقت سیرت کی کتب بھری ہوئی ہیں، اس وقت کئی لاکھ علماء اہل حق، دیکھو بیٹا، جس مذہب کے لاکھوں علماء سو نہیں، اہل حق علماء موجود ہوں، اور ہر جگہ دنیا میں موجود ہوں، لاکھوں، ورنہ بیٹا میں کروڑوں کہنے لگا تھا تو میں نے رک گیا ہوں، ورنہ کروڑوں کی مقدار ہے، لیکن میں نے کہا اہل حق علماء جو لاکھوں کی مقدار میں موجود ہوں، اور وہ آپ کو دین سکھا سکتے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پلک کا، ایک جھلک کا نمونہ اور ہر طریقہ بھی آپ کو بتا سکتے ہو، جو آپ کو اسے بھی بتا دیتے ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کیسے کھائے تھے، جو آپ کو اسے بھی بتا دیتے ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کیسے کاٹا تھا۔ ایک بزرگ کو تربوز کاٹنے کا پتہ نہیں تھا تو انہوں نے تربوز کاٹا ہی نہیں تھا جب تک معلوم نہ ہو۔ تو چونکہ ہم تو بیٹا پھنسے ہوئے ہیں نا کبیرہ گناہوں میں، اس لیے ہم آپ کو ناخن کاٹنے اور ان چیزوں کے بارے میں نہیں کہتے۔ وہی بات ہے نا کہ جو کینسر کا مریض ہوگا تو اس کو پہلے اس کو نزلہ زکام کا تو نہیں نا اس کا دیکھا جائے گا، اس کو تو کینسر ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو کیسے کہا جائے گا کہ تم اشراق میں پڑھ لیا کرو؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی بات آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جتنی بکس موجود ہیں اور اتھینٹک اہل حق کی بکس موجود ہیں، اتنی بکس دنیا میں کسی زمانے میں نہیں تھی۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 100% موجود ہے۔ لہذا ہم اہل حق علماء سے یہ زندگی لے سکتے ہیں اور خود بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں سیرت کا، اور عرض کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو پہلی پرنسپل کیا ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو۔ اچھا اب سنیے بیٹا، پیارے بچوں اور معزز حضرات، اگر آپ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں کریں گے نا تو پھر میری بات سننا اور مجھے ابھی پوچھ لو اگر میں غلط ہوں تو تم ضرور اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرو گے۔ مجھے ابھی پوچھ لینا، ابھی میں سوال کا جواب دوں گا۔ اور بیٹا وہ تمہارا اپنا ایکسپیرینس، تمہاری اپنی لائف، تمہاری اپنی سوچ ہوگی جس کے تم اپنے آپ کو حوالے کر دو گے۔ اتنا سکینٹی سا نالج، زندگی بہت علم چاہتی ہے۔ کو محلیہ کو جیولر کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا،
ہماری تو چڑیا جیسا مغز ہے، ہمیں تو زندگی گزارنے کے لیے بہت ایکسپیرینس کی ضرورت ہے۔ بیٹا اگر تم اپنے تجربات سے چلو گے تو 10 سال میں ایک بات کا تجربہ حاصل ہوگا، اور 50 سال میں 5 باتیں سیکھ سکو گے۔ 2 باتیں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لو، براہ راست ان سے سیکھ لو، ان کے ایکسپیرینس نہیں، ان کی وحی سے، کہ جو کریٹر رب ہے اس نے جو کہا ہے اس سے نہ، ان سے سیکھ لو، ان سے رسول اللہ سیکھ لو۔ تو اگر تم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبمٹ نہیں کرو گے نا، تو میں تمہیں بتاؤں، تو میں پتہ کیا کہنا چاہتا ہوں، پھر تم اپنے آپ کو نفس کے حوالے کرو گے۔ تم اپنے آپ کو سنبھال کے الماری میں بریف کیس میں نہیں رکھ سکتے، تم ضرور اپنے آپ کو اپنے خیالات کے حوالے کرو گے، اپنی سوچ کے حوالے کرو گے، اپنی خواہشات کے حوالے کرو گے، اپنے تخیل کے حوالے کرو گے، اپنی مرضی کے حوالے کرو گے، اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے حاصل کردہ تجربات کے حوالے کرو گے، تو بیٹا تم پھر اپنے آپ کو اپنے ہی حوالے کرو گے۔ تمہارا نالج اور حضور کا نالج تو میں تمہیں سیف ہینڈز میں دے رہا ہوں۔ ڈرو نا بیٹا، اپنے سے ڈرو، نفس سے ڈرو، یہ تمہارا نالج کیا ہے؟ یقین جانیے گا 40 سال تک تو عقل ہی نہیں آتی، 40 سال تک آدمی جذبات کا شکار ہوتا ہے، اوف، اور یہ ٹین ایجر 15 16 17 سال کے اینا نوتے پتہ ہی نہیں لگتا کیسے کی کر رہے ہیں، ان کو تو غلط اور صحیح کا پتہ ہی نہیں ہوتا جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین ہے پیارے بچوں، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرو۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ میں قرآن سے بتاؤں، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے کرنے کا تمہیں کہے تم اس کو کر ڈالو، فَخُذُوهُ، تم اس کو زور سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں تمہیں جس چیز سے روکے تم اس سے رک جاؤ، شراب سے روکتے ہیں رک جاؤ، زنا سے روکتے ہیں رک جاؤ، فحاشی کے امور سے، بد نظری سے روکتے ہیں رک جاؤ، مغرب کی مشابہت اور مطابقت سے روکتے ہیں، کفر کی مطابقت سے روکتے ہیں، تم رک جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کے کرنے کا کہتے ہیں تم اسے کر لو، اور جس چیز سے روکنے کا کہتے ہیں اسے رک جاؤ۔ آپ سنیے، دوبارہ واپس آئیے۔ تو بیٹا وہ ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ دیکھیے آپ کو یہ مرض ہے تو آپ نے یہ دوائیاں کھانی ہیں، فَخُذُوهُ، ان دوائیوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھو میں تمہیں نا اس سے منع کرتا ہوں، یہ گردے کلیجے پائے ان سے منع کرتا ہوں، تمہیں یورک ایسڈ کی پرابلم ہے نا، تو یورک ایسڈ سے تمہاری نا آرٹریز اور اس کے بعد تمہارا گردہ اور جوائنٹس متاثر ہو گئے۔ تو بیٹا دیکھو تم بالکل کچھ نہیں جانتے، لیکن ڈاکٹر نے تمہیں کہا کہ تم ان تمام چیزوں سے رک جاؤ، تم رک جاتے ہو۔ ایک ڈاکٹر کے کہنے پہ تم اتنا یقین کر لیتے ہو اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہو اور تمام اشیاء سے رک جاتے ہو، اور تمہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوائی صبح دوپہر شام کھانی ہے، فَخُذُوهُ، اس کو تم زور سے پکڑ لو، مضبوطی سے تم پکڑ لیتے ہو۔ تو پیارے دوستو، اگر ایک ڈاکٹر پر جسمانی صحت کے اعتبار سے اتنا اعتبار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کیوں نہیں ہے؟ تو پہلے میں نے آپ کو بات کہنی ہے کہ اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دو، سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو حضور کے تابع کر دو، یہ عہد کر کے یہاں سے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سکون ہے، حضور کی زندگی میں قرار ہے، وقار ہے، حضور کی زندگی میں کامیابی ہے، حضور اللہ کے سب سے پیارے بندے ہیں، حضور تمہیں اللہ سے جوڑ دیں گے، اور حضور تمہیں دنیا کی عزت دیں گے، حضور تمہیں دنیا کی عزت اور ذلتوں سے بچا لیں گے، حضور تمہیں دنیا کا علم دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ حضور تمہیں حیات طیبہ، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جو شخص حضور کو فالو کرے گا، جو عورت، قرآن میں آتا ہے کہ جو عورت اور جو مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ہم اس کو حیات طیبہ نصیب فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس زندگی میں نا غم فکر اگر ہوں گے تو آخرت کے ہوں گے،
دنیا کے نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ زندگی قبول ہے۔ تو حیات طیبہ صحابہ کرام کو حاصل تھی اور حضور کے ٹرو فالوورز کو حاصل تھی۔ تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جب تم ڈاکٹر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہو اور اس کو اپنے لیے انتہائی فائدے مند سمجھتے ہو، اب شوگر کے مریض کو ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ تم نے شہد یہ تم نے کھجور نہیں کھانا، یہ شہد نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ انسولین لگوانی ہے تو انسولین لگواتا ہے واپس۔ تو اس لیے ڈاکٹر کے کہنے پر ہم ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ تو بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں ایک بات کہوں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آرڈنری ڈاکٹر کے برابر بھی حیثیت نہیں دیتے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ تو اس لیے آپ ڈاکٹر کے حوالے اپنے آپ کو کرنے میں تو سیف محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں تو ہماری سروائیول ہے اور بہتری ہے، اور جب آپ کو کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں تو پھر آپ کو ڈر اور خوف کس بات کا آتا ہے؟ آپ تو بہت زیادہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، بہت زیادہ محفوظ قلعے میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک بات میں نے کہی، اگلی اسی جملے میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، تو میرا بیان نہیں ہوتا، میرا مطلب ہے آپ کے قلب میں یہ بات آ جائے۔ دوسرا بیٹا میں تمہیں بتاتا ہوں، تم خود ہی بتاؤ، اگر تم خود کو حضور کے حوالے نہیں کرو گے تو پھر کس کے حوالے کرو گے؟ تم اپنے آپ کو بریف کیس میں بند نہیں کر سکتے، تم نے ضرور اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا ہے۔ تم اپنی خواہشات کے، اپنے نفس کے، اپنے شیطان کے حوالے کرو گے، اپنے دوستوں کے حوالے کر دو گے جو تمہارے ساتھ گل چھڑے اڑائیں گے اور تمہاری آخرت کو تباہ کریں گے۔ تو تم کیوں اپنے آپ کو حضور کے حوالے نہیں کرتے؟ جب تم نہیں کرو گے تو پھر تم ضرور کسی کے حوالے کر دو گے۔ کس کے حوالے کرنا ہے؟ کوئی ہے آپ کے ساتھ جو حضور سے زیادہ آپ کا خیال تھا، اس کے حوالے کرنا ہے؟ تو اس لیے تم نے حوالے تو کسی کو کرنا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دو۔ یہ میں نے اب بات ختم کی، اب دوسری بات میں بتاتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ بات حق ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتا ہے تو اس حوالے کرنے میں کچھ اس کو دین کی حدود پر چلنا پڑتا ہے، کچھ پابندیاں آتی ہیں، کچھ مشقتیں آتی ہیں، کچھ ایسی نفس کی مخالفتیں آتی ہیں کہ جو انسان کو کرنی ہے۔ نفس کو تہذیب دینی پڑتی ہے، آنکھوں کو شریعت کے تابع کرنا پڑتا ہے، شرمگاہ کو شریعت کے تابع کرنا پڑتا ہے، جسم کو اللہ کی اطاعت سکھانی پڑتی ہے۔ اب میری بات رکھو سے سنو پیارے بچوں، یہ مشقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تم اٹھاتے ہو، یہ مشقت اتنی کم مشقت ہے، اتنی کم مشقت ہے کہ چلیے ہم اس مشقت کا کوئی پیمانہ رکھتے ہیں۔ تو ہم نے سائنس میں پڑھا تھا کہ ورک کا پیمانہ جو ہے وہ جول ہے، JOULE، یہ ورک کا پیمانہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں پیارے بچوں کہ اگر تم نگاہوں کی حفاظت میں، صبح اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت پڑھنے میں، شہوات کو کنٹرول کرنے میں، کسی دوشیزہ کو دیکھ کر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں جتنی تمہیں مشقت آتی ہے، موسیقی کو چھوڑنے میں جتنی مشقت آتی ہے، اپنی کلاس فیلو کی طرف رجوع کرنے میں جب کہ وہ مائل کر رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ برائی کرو، تم اس برائی کو چھوڑنے میں جتنی مشقت تمہیں کرنی پڑتی ہے، پیارے بچوں اس مشقت کی اس کو تم کیلکولیٹ کرو تو وہ بنتی ہے 1000 جول۔ 1000 جول۔ تو یہ مشقت جو تمہیں شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود کو حوالے کرنے میں آئے گی تو تم اپنے نفس کی مزاحمت کرو گے اور اللہ کی اطاعت میں مشقت اٹھاؤ گے، صبر کرو گے۔ تو اس صبر اور مشقت اور اس ورک کا جو پیمانہ ہے دیٹ از ایکویلنٹ ٹو 1000 جول۔ اور بیٹا میں قسم کھا کے تمہیں بتاتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے حوالے کیا اور نفس و شیطان کے حوالے کیا، پھر وہ ایسی مشقتوں میں گرفتار ہوئے، پھر ایسے مصائب سے دوچار ہوئے، پھر مصیبتیں اور مشقتیں ان کی طرف ایسی تبکی کہ وہ ایسے گمبھیر مسائل کا شکار ہوئے کہ
کہ اگر ان گمبھیر مسائل سے گزرنے کی جو مشقت تھی، بلا مبالغہ یہ تھی 1000 اور وہ تھی 50,000، کسی کی 30,000، کسی کی 50,000، کسی کی 70,000۔ میری بات سمجھتے ہو؟ تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو مشقت سمجھتے ہو، تم کہتے لائف کی انجوائمنٹ میں کچھ چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی۔ بیٹا وہ جو لائف کے انجوائمنٹ میں جو چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اس سے دل و دماغ تمہارا تر و تازہ ہوگا، اور اس کی مشقت بہت کم ہوگی اس چھوڑنے کی۔ لیکن اس کے بالمقابل جب تم اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے، جس کو ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں من چاہی زندگی، من چاہی زندگی، جب تم من چاہی زندگی اپنی خواہشات کی زندگی گزارو گے تو بیٹا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، کوئی سوئسائڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی سوئسائڈل ٹینڈنسیز میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی بیٹا کرپشن میں مبتلا ہوتا ہے، کرپشن میں کیوں قناعت نہیں ہوتی، گھروں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کرپٹ ہوتے ہیں، کوئی سود میں مبتلا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ جو سود میں مبتلا ہوگا تو وہ اللہ کے ساتھ ہر لڑائی کرے گا تو اللہ کی اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور کوئی کسی کریمنل ایٹیچیوڈ میں گرفتار ہوتا ہے، اور کوئی ڈپریشن کا مریض بنتا ہے، کوئی انگزائٹی کا مریض بنتا ہے، اور بیٹا آگے سنو، کسی جب اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں تو اس سے طمع اور لالچ اور ہوس پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا یہ طمع اور لالچ ہوس انسان کو مار ڈالتا ہے، پھر اس کی زندگی کی جو مشقت کی جو تھریشولڈ ہوتی ہے، کبھی 30,000 جولز ہوتی ہے، کبھی 70,000 جولز ہوتی ہے، کبھی 1,00,000 جولز ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کی مرضی، اپنی مرضی کی زندگی، من چاہی کی زندگی کو کہتے ہیں۔ ہم تو لائف انجوائے کر رہے ہیں، ہم تو زندگی انجوائے کر رہے ہیں، یہ لائف نہیں انجوائے کر رہے ہیں، یہ تو اپنی لائف کو کل کر رہے ہوتے ہیں، یہ مصیبت اور مشقت کا شکار ہوتے ہیں، طمع اور لالچ میں ہوتے ہیں۔ اور بیٹا تمہیں ایک اور بات بتاؤں، ایک بڑی زندگی کی مشقت اور بات بتاؤں، وہ تصنع اور بناوٹ ہے۔ جب تم میرے گھر آ جاؤ، میں کہوں اب میری بیٹھک میں تو صوفے ہی نہیں ہے، میری بیٹھک میں جی صوفے نہیں ہے ویسے، تو میرا کیا بنے گا؟ میں اب تصنع اور بناوٹ، کوئی گھر میں آ جائے تو دکھاوا، جی یہ کیا اللہ کے لیے کھلانا ہے کہ کھلاتے، ایک لفظ ہے نا انگریزی میں کہ اس بندے کی بڑی نیوسنس ویلیو ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے معافی سے کرتا ہوں، بعض اوقات بعض داماد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بڑی نیوسنس ویلیو ہوتی ہے، اللہ بچائے، دین نہیں سیکھتے، وہ آ جائیں تو مصیبت پڑ جاتی ہے، مشقت آ جاتی ہے، دکھاوا ایسا آ جاتا ہے۔ اب وہ جو چیز ہے وہ کیسی لائف ہے، وہ کیسا تعلق ہے، وہ کیسی محبتیں ہیں، اس میں دکھاوا ہے، اس میں تصنع ہے، اس میں بناوٹ ہے، اور جس میں نمود و نمائش ہے، جس میں اندر سے لوگ تو دوسروں کو کھلا رہے ہیں اور اوپر سے گالیاں دے رہے ہیں، یہ دوست کیوں آگے، یہ یار کیوں آگے۔ اب بیٹا شیطان نے اس کو چک لیا، اس نے اسلام کے مبارک راستوں کو چھوڑ دیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق اور اخلاص چھوڑ دیا، دین نہیں سیکھا، اپنی مرضی کی زندگی ہے، اپنی خواہشات کی زندگی ہے۔ اب یہ خواہشات اور مشقتوں میں مبتلا ہے۔ اب بیٹی اس کو ایک طرف بھی سیکھتی ہے، بیٹا اس طرف بھی سیکھتی ہے، ایک مسائل کا انبار ہے جو خواہشات کی زندگی ہے۔ اور اس زندگی کی جو مشقتیں ہیں، وہ جو شریعت کی مشقت کتنی تھی؟ 1000 جول۔ کتنی تھی؟ 1000 جول۔ شریعت کی مشقت 1000 جول تھی۔ اپنی یہ جو اللہ کی رب چاہی زندگی کی مشقت، رب چاہی زندگی کی مشقت کتنی تھی؟ 1000 جول۔ اور یہ جو من چاہی زندگی کی مشقت ہے، یہ کبھی 30,000 جول، کبھی 70,000 جول، کبھی 80,000 جول، اور کبھی سوئسائڈل، اور کبھی ڈپریشن۔ آپ کو پتہ ہے کالجز کے اندر لڑکوں کو لڑکیوں کو ڈپریشن ہو جاتی ہے، اور کبھی انگزائٹی۔ اور پتہ ہے ایک بہت بڑا طبقہ کالج، اسکول، یونیورسٹی میں کہتا ہے ہم سے تو پڑھا ہی نہیں جاتا۔ یقین یعنی جتنے نمازی لڑکے ہوتے ہیں اور جتنے لڑکے دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی کانسنٹریشن اتنی زبردست ہوتی ہے، اور وہ اپنے توجہ پر، اپنی پڑھائیوں پر فوکس کرتے ہیں، اور وہی اول آتے ہیں،
میں نے ہمیشہ اپنے کالجز میں دیکھا کہ جو لڑکے لڑکیوں سے بچتے تھے، برائیوں سے بچتے تھے، گیمز اچھی پلے کرتے تھے اور اپنے ٹارگٹ کو سامنے رکھ کے نماز اور پڑھتے تھے، برائیوں سے بچتے تھے اور وہ اپنی اسٹڈیز پہ بھی فوکس کرتے تھے اور اپنے اللہ کو بھی راضی رکھتے تھے۔ تو میں آپ کو بتاؤں یورپ کے اندر یہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا، انہوں نے الفاظ کیے ہیں۔ اب شاید ہم کوئی سائنٹسٹ پروڈیوس کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ شراب ہے اور قبض ہے اور عیاشی ہے۔ ان کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہماری یوتھ ڈسٹرائے ہو گئی ہے اور ہمارے آئلی قوانین، وہ جو ہماری جو میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے آئلی قوانین لے لیں، ان کے جو آپس میں ریلیشن شپ ہے میاں ان کے اصول جو قرآن اور حدیث سے لے لیں۔ تو چرچ نے ان کو دبا دیا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک جج نے کہا تھا کہ تباہی مچی ہوئی ہے، تباہی مچی ہوئی ہے، ڈائیورس ریٹ 70% سے زیادہ چلا گیا ہوا ہے اور 18 ایئرس کا لڑکا جو ہے پیرنٹس اس کی لائبلٹی نہیں ہے، وہ جو مرضی کرے۔ اچھا تو بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ یہ جو من چاہی زندگی ہے، اس زندگی کے جو پرابلمز وہاں آ کے دیکھیں بیٹا، وہاں پر سب سے جو وہاں پر ڈسپلن تو بہت ہے لیکن محبت نام کی شے کوئی نہیں ہے، وہاں پر اخلاص نام کی شے کوئی نہیں ہے۔ کسی کو یہاں تو آپ دوستوں کو خوب چائے پلاتے ہیں، وہاں پر کوئی ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتا۔ وہاں سم ٹائم وائف بھی اپنی خاوند سے قرضہ لیتی ہے تو واپس کرتی ہے، وہ بھی لیتی ہے تو واپس، دونوں جاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں محبتیں مفقود ہیں، وہاں پر وحشتیں ہیں، دلوں کے اندر وحشتیں ہیں۔ اور اس لیے امریکہ میں ہر 5ویں آدمی کو، یہ امریکن سینس میں ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن کی کائنڈس ہوتی ہیں۔ میں نے ایک سرجن سے پوچھا تھا کہ کائنڈلی یہ تو بہت زیادہ ریٹ ہے کہ دیر آر ویریس کائنڈس آف ڈپریشن۔ تو کسی نہ کسی طرح سے ان کو ڈپریشن ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یاس۔ جب دل اللہ رب العزت کی یاد سے خالی ہو، جب زندگی کا مقصد کوئی نہ ہو، جب شراب زنا اور ہر وقت اللہ کی نافرمانی ہو اور سور ہو تو ڈپریشن تو ہوگی۔ تو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ بیٹا یہ جو تم اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے بعد جو مشقت میں سے گزرو گے اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں اپنے آپ کو آزاد چھوڑتا ہوں اور میں اپنے پر پابندیاں نہیں لگانا چاہتا اس کام کی اور میں لائف کو انجوائے کر رہا ہوں، تو بیٹا تم پر اس سے زیادہ پابندیاں لگیں گی، معاشرے کی طرف سے لگے گی، تمہارا دل اور دماغ گرفتار ہوگا، تمام حوث لالچ کے تم شکار ہوگے اور نمود و نمائش اور تقابل کے اندر تم گرفتار ہوگے۔ کبھی لوگوں کی چیزیں دیکھو گے کہ اگر میرے گھر میں نہیں ہے، کبھی بچہ کہے گا یہ شے ہمارے سامنے نہیں ہے، تو جو تم تقابل کے اندر، نمائش کے اندر، نمود کے اندر، دکھاوے کے اندر، ریا کے اندر، حب جاہ کے اندر، یہ نفس تمہارا تمہیں گرفتار کر کے تمہیں عذاب میں ڈال دے گا۔ اور اگر تمہارے دل میں کسی کا حسد پیدا ہو گیا تو زندگی اجیرت ہو جائے گی۔ تو بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، ورنہ تم نفس کو سرنڈر کرو گے۔ سرنڈر تو تم نے کرنا ہی ہے، اس کی مشقت بہت زیادہ ہے، وہ سیف ہینڈ نہیں ہے، وہ تو تباہ کن زندگی ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو بچا کر غیر سبیل اللہ کے راستے سے اپنے آپ کو ہٹاتا ہے تو یاد رکھیے گا وہ پھر زندگی کی انتہائی مشقتوں کا شکار ہوتا ہے۔ یہ میرا پہلا لیکچر ہے، روانگی کی انسٹرکشنز میں میرا یہ پہلا آپ کو یہ گزارش ہے۔ دوسری بات بیٹا یہ سمجھ لینا کہ دیکھو نا، اگر اس کمرے میں سے آکسیجن نکال دی جائے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ بیٹا تم نا اس نماز کو آکسیجن کہتے، یہ آکسیجن ہے پیارے بچوں، یہ آکسیجن ہے۔ بیٹا اس تو تے کرنا ہی کرنا ہے۔ بیٹا اینو تساں اے سمجھو ہی نہ کہ بھئی اے کوئی کرن والا کام ہے، اینو تسی آکسان، بیٹا تسی سانس لیندے پہ ہو تے تمہیں پتہ لگ رہا ہے کہ تسی سانس لے رہے ہو۔ 24 آورس آپ آکسیجن انہیل کر رہے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کر رہے ہیں، آپ دیکھیے آپ سانس لے رہے ہیں۔ بیٹا اینو سانس بنا رہے ہیں۔ ہمارے کعبہ نے اس کو سانس بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے نماز پڑھنے کا پتہ ہی نہیں لگتا سی، اسی نماز پڑھنے میں لگتا ہے اسی بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ بیٹا یہ سانس ہے، جیسے آپ نے روٹی کھانی ہے تو روٹی کھاتے ہوئے کوئی آدمی مینشن کرتا ہے جی میں روٹی بھی کھانا ہوں۔ بیٹا یہ نماز پڑھنی ہے،
انہوں نہیں چھڑ سکتے، ناٹ ایٹ آل۔ پیارے بچوں، ہمارے معاشرے سے نماز نکل رہی ہے، اس کے بغیر سروائیول نہیں ہے، اور اس کے بغیر پاکستان کا سروائیول بھی نہیں ہے، ہمارے جسموں کا سروائیول بھی نہیں ہے، اور ہماری عافیت کا سروائیول بھی نہیں ہے، اور آخرت تو اس کے بغیر ہے ہی نہیں، آخرت تو اس کے بغیر ہے ہی۔ تو میں بس دوسری بات یہ کہوں گا کہ نماز جو ہے اس کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کے دن جب ظہر کے وقت کھانا لگا ہوا ہو تو آپ کی نماز قضا ہو جائے۔ تو بیٹا یہ کبھی نہ کرنا۔ تو ایک تو میں یہ کروں گا کہ نماز کو تو آپ زندگی کا ایک انٹیگرل پارٹ سمجھ لینا۔ جیسے آپ نے اینک لگائی ہوتی ہے، اینڈ یو ہیو ٹو لیو ود دیٹ اسپیکٹیکل، اور آپ نے اس کے دیکھنا ہوتا ہے تو آپ اس کو ذکر نہیں کرتے کہ میں نے اینک لگائی ہے۔ بیٹا جب گاڑی چلاتے تو اس کے آگے شیشہ ہوتا ہے نا، وہ لازم ہے، وہ شیشہ تو موجود ہے۔ نماز تو گاڑی کا شیشہ ہے، نماز تو آپ کے اسپیکٹیکلز ہیں، نماز تو بیٹا آپ کی آکسیجن ہے، بیٹا نماز آپ کی ہارٹ بیٹس ہیں، یہ دلوں کی دھڑکنیں ہیں۔ نماز کسی کی ضرورت کہ اللہ اس کو بلائے اور کہ حی علی الصلاۃ، مجھے سجدہ کرو، حی علی الفلاح، اس میں بندے تمہاری فلاح ہے۔ وہ کہتے ہیں میں آتا نہیں، میں سجدہ نہیں کرتا، بیٹا کبھی فلاح نہیں پا سکے گا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو فلاح نماز کے بغیر نہیں آ سکتی، فیوچر نماز کے بغیر نہیں ملے گا، کامیابی نماز کے بغیر، سکون قلب نماز کے بغیر نہیں ملے گا۔ بیٹا نماز نہ پڑھنا سرکشی ہے، نماز نہ پڑھنا سرکشی ہے۔ اور تم ایک اور بات یاد رکھو، نماز نہ پڑھنا اللہ سے مقابلہ ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور تم نہیں آنے تو ہم نہیں آنے، یہ مقابلہ ہے۔ اور ایک اور بات اس کا کرتا ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ نماز اللہ سے ملاقات ہے، میرے رب نے میں نے بلایا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں ملاقات کے لیے بلائے؟ وہ بیٹا تمہارے پاس کوئی عذر ہے کہ تم رب کی ملاقات کو نہ چاہو؟ تمہاری آنکھیں اس سے، تمہارا دل دماغ اس سے، تمہارا جگر اس سے، تمہارے دماغ اس سے، تمہاری ہڈیاں، تمہاری ہر شے اس نے بنائی ہے۔ ایک انسان جس کو اللہ رب العزت نے گوشت گوشت سے بنایا ہے، وہ رب تمہیں ملاقات کے لیے بلا رہا ہے، تم حاضر نہیں ہو رہے۔ تو یہ دوسری بات ہو گئی۔ پہلی بات کیا تھی؟ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر، سیفسٹ وے ٹو اسپینڈ لائف سکسیسفلی۔ دوسری بات یہ تھی نماز۔ تیسری بات اس کرتا ہوں، تیسری بات بیٹا میں 4 باتیں کرنی ہیں، اور تیسری بات صرف یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ لازم ہے، اس کے بغیر آپ کا ملک نہیں بچے گا۔ اچھا، اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے، آج سے 6 میں گزر گئے، مدینہ منورہ میں، مکہ مدینہ میں، علماء کے سامنے، ادھر بڑی لوگوں کا میں نے کہا میں بھی نا پولیٹیشین ہوں، میں کیا ہوں؟ پولیٹیشین، لیکن میں پلے کرتا ہوں اسلامک پالیٹکس، میں پولیٹیشین ہوں اور پلے کرتا ہوں اسلامک پالیٹکس، الیکشن نہیں لڑتا۔ اسلامک پالیٹکس بیٹا اس وقت کیا ہے؟ بیٹا قسمیہ طور پہ اگر تم مجھ سے ملو میں تمہیں سمجھاؤں، وقت کم میں اسلامک پالیٹکس سے ہے کہ تم پولیٹیکلی ڈومینیٹ کر جاؤ گے پورے پاکستان پر اور پوری دنیا پر، کہ اگر تم نہ امر بالمعروف، کہ وہ چیزیں جن کو اللہ جل شان نے فرض قرار دی ہے اس کی دعوت ہو۔ اب بیٹھے بیٹا دیکھو، میں بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ بھی تو میرے ساتھ چلے جائیں، چڑھائے نا بار بار نہ کہ پیار سے کہ اچھا پھر دوسرے دن نہ کہ پھر تیسرے دن میں نا نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پھر کہ نماز سے بڑا ہی سکون ملتا ہے۔ بس آپ نے اس کو یہ نہیں بتانا کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں اور تو بڑا بڑے پیار سے اس کو کہ پھر 2 دن چھوڑ، پھر اسے کہیں کہ دیکھیے آپ بھی میں سے نماز چلے، سجدے میں اتنا سکون ملتا ہے، آئیے ہم اپنی باتیں اللہ سے کرتے ہیں، اس طرح پیار کر کر کے بیٹا تمہارے لیے آسان طریقے سے دعوت دینا لازم ہے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ شخص برائی میں مبتلا ہے تو ڈنڈے کا تو حکم ہے نہیں، ڈنڈا تو بیٹا صرف حاکم ہے کہ جس کے پاس قدرت ہو، طاقت ہو، تم نے اس کو زبان سے کرنا ہے، زبان سے کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے
اگر تم اس کو دل سے بھی برا نہ کرو تو حدیث میں آتا ہے ذالک اضعف الایمان، اگر تم برائیوں کو دیکھو اور اس کو دل سے بھی برا نہ سمجھو تو بتایا کہ دس از دا لوئسٹ لیول آف ایمان، اضعف الایمان، ایمان کا سب سے نیچا درجہ ہے۔ اچھا لہٰذا بیٹا ہم نے دوسرا درجہ اڈاپٹ کرنا ہے، پیار سے، تحریر سے، بیان سے، سمجھانے سے، کہ ہم اس کو نہ کہ دیکھیں یہ چیز آپ کے لیے مضر ہے، یہ آپ کے لیے بری ہے، یہ آپ کو نہ افیکٹ کرے گی، بس کیا کہ چھوڑ دیں اور بس ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو دوسری چیز میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا، تیسری چیز کہہ رہا تھا، تیسری چیز یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بیٹا حدیث میں آتا ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم دشمنوں کے خلاف دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے، اور تم دشمنوں کے خلاف مدد مانگو تمہاری مدد نہ کی جائے۔ یاد رکھیے یہ زندگی کا ایک بہت اہم پارٹ ہے کہ اپنی حد تک رہتے ہوئے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اسے کہتے ہیں اسلامک پالیٹکس۔ میں نے عدم اعلان یہ ٹرم شروع کر دی ہے، یہ اسلامک پالیٹکس ہے، یہ اسلامک سیاست ہے۔ اگر تم یہ کرو گے تو لوگوں کے اذہان اور لوگوں کے قلوب بدل جائیں گے، خود ہی نظام بدل جائے گا۔ یہ ہماری اسلامک پالیٹکس ہے۔ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کام دیے ہیں وہ کام کرتے رہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہمیں یہ کام دیا ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے۔ بیٹا اس سے میجورٹی اور میسج میں تبدیلی آئی۔ اور چوتھی بات صرف میں کہہ کے تو دعا کراتا ہوں، چوتھی بات یہ ہے بیٹا یہ جو فحاشی پھیلا دی گئی ہے اندرون شہر میں، زنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بات کی، اندرون شہر میں زنا ہے، اور بیٹا یہ پھرا اور گٹیا شراب بھی بنا دی گئی ہے۔ یہ جو فحاشی کے اس طرح امور ہے نا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا لازمی شعبہ ہے۔ اس سے نہ اپنے آپ کو بھی بچائیے اور اپنے دوستوں، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیجیے، کبھی نماز نہ چھوڑیے، یہ آکسیجن ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیے، فحاشی سے بچیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، 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 توحید لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله میرا اس دنیا میں اللہ تیرے سوا کوئی نہیں إلا الله 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 يوهد إلا الله 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 اللہ کو پیار سے پکاریں اللہ 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 اللہ
سبحان اللہ رب العالمین سبحان اللہ العظیم رضی اللہ عنہ اللہم صلی اللہ رب العزت ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کو رمضان میں داخل کر دیں. تیرا شکر تیرا کرم تو نے ہماری زندگیوں کو رمضان میں داخل فرمایا. آج اللہ آپ نے 29 روزے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمایا. کتنا احسان ہے جو تو نے رمضان نصیب فرمایا اور کتنا تیرا کرم اور تیری مہربانی اور تیرا احسان ہے کہ تو نے رمضان کے اندر اللہ تراویح کا قیام نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ کتنا فضل ہے کہ تو نے اس آخری عشرے کے اعتکاف کی توفیق بھی ہمارے ساتھیوں کو عطا فرمائی. تیرا کتنا فضل ہے کہ تو نے اللہ رمضان کے روزوں کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت تیرا وعدہ تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ لعلکم تو تیرا وعدہ ہی ہوتا ہے. اللہ رب العزت تقوی نصیب فرما دیجیے. آپ نے فرمایا اپنے کلام میں کہ تم روزے رکھو گے تو میں تمہیں تقوی عطا فرما دوں گا. یقیناً اللہ آپ اپنے عزت اور حکم سے تقوی نصیب فرمائیں گے. لعلکم تتقون. اللہ رب العزت اب ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری اوقات تو کوئی نہیں ہے, منہ تو کوئی نہیں ہے, اور اللہ رب العزت ہم بھی تو تیرے گناہ گار وہ بندے ہیں کہ جن کو تو نے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے. تو ہم تجھے لاڈ سے کہتے ہیں اللہ اب آپ ہمیں بھی اجرت دے دیجیے اور اجرت دے دیجیے کہ آپ نے کہا تھا کہ تم روزے رکھو گے تو میں تمہیں تقوی اختیار کروں گا. لعلکم تتقون. اللہ رب العزت اب یہ روزے تو نہیں رکھوائے, اللہ رب العزت یہ قرآن تو نہیں پڑھوائے, اللہ رب العزت فرض نمازیں تو نے تیری مدد سے ادا کی, اللہ رب العزت تراویح میں تیرے ہی کرم سے کھڑے ہوئے. اب اللہ رب العزت تقوی کا ہمارے لیے تقوی کا فیصلہ فرما دیجئے. اللہ ہمارے لیے تقوی کا فیصلہ فرما دیجئے. لعلکم تتقون کو سچ کر کے دکھا دیجئے. اللہ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں ان سب کے لیے تقوی کا فیصلہ فرما دیجئے. اللہ تیرے قرآن نے سب سے بڑھ کر اسی کا حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو. اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. اللہ ہمیں متقی بنا دیجئے, اللہ ہمیں متقی بنا دیجئے. تو نے خود ہی فرمایا کہ قرآن جو ہے ہدایت دیتا متقیوں کے لیے, ہدی للمتقین. اللہ تقوی نصیب فرما دیجئے, اللہ تقوی نصیب فرما دیجئے. اللہ اب اس مزدور کو مزدوری نصیب فرما دیجئے. اب اس مزدور کی آخری وقت کی بات کو رد نہ فرمائیے. اللہ رب العزت مغفرت کو کامل فرما دیجئے, بخشش کو کامل فرما
دیجیے، دلوں کو صاف فرما دیجیے، دلوں کا تزکیہ فرما دیجیے، دلوں کی قدورتیں رنجشیں دور فرما دیجیے، دلوں کے اندر حسد اور بغض کو صاف فرما دیجیے، سینے کو بےکینہ فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچا دیجیے، کبیرہ گناہوں سے بچا دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنی خشیت اور خوف نصیب فرما دیجیے۔ تیرا وعدہ تھا اللہ، اور تیرا وعدہ ہے کہ تو ان روزوں پر اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے عزت اور کرم اور رحم سے تقوی اختیار فرمائے گا، تقوی عطا فرمائے گا، تقوی عطا فرمائے گا۔ تقوی عطا کر دیجیے، تقوی ہمارے ساتھیوں کے قلوب میں تقوی ڈال دیجیے، ہمارے ساتھیوں کے قلوب میں خشیت الہی ڈال دیجیے، ہمارے ساتھیوں کے قلوب کے اندر اپنی عظمت اور کبریائی ڈال دیجیے، اور گناہوں سے ہمیں کراہت نصیب فرما دیجیے۔ وَقَرَّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ۔ ہمیں گناہوں سے کراہت نصیب فرما دیجیے، ہمیں اپنی خوف اور خشیت نصیب فرما دیجیے، ہمیں گناہوں سے بچا دیجیے، ہمیں گناہوں سے بچا دیجیے، کبیرہ گناہوں سے بچا دیجیے۔ اللہ رب العزت اپنی ناگواری کے اعمال سے بچا دیجیے۔ اللہ ہم تیری سختی کو برداشت نہیں کر سکتے، تیری ناگواری کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں متقیوں کی صف میں شامل کر لیجیے، ہمیں تقوی کی دولت سے نواز دیجیے، ہمارے سینوں میں تقوی ڈال دیجیے، ہمیں متقی بنا دیجیے۔ تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ وہ محبوب ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہے، اپنی بارگاہ میں ہمیں محبوب بنا لیجیے۔ ہماری گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما لیجیے، گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما لیجیے، ہمارے تمام نوجوانوں اور بزرگوں کو پاک صاف فرما دیجیے، ان کی گزشتہ زندگی کی تمام اللہ حضرت کمیاں اور کوتاہیاں اور گستاخیاں اور غلطیاں اور لفظیں اور گناہ اور حماقتیں اور جہالتیں معاف فرما دیجیے، ہماری جہالتیں بھی معاف فرما دیجیے، ہماری حماقتیں بھی معاف فرما دیجیے، ہماری غفلتیں بھی معاف فرما دیجیے، ہماری سرکشی بھی معاف فرما دیجیے، ہمارے غصے بھی معاف فرما دیجیے، ہمارے تکبر سے آلودہ الفاظ بھی معاف فرما دیجیے، ہماری غیبتیں بھی معاف فرما دیجیے، ہماری دل آزاریاں بھی معاف فرما دیجیے، ہمارے منہ پہ کیے ہوئے تانے بھی معاف فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ اللہ یہ سارے کے سارے آپ کی بارگاہ میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ عہد کرتے ہیں؟ بے شک یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر رہے ہیں، حضور کے تابع کر رہے ہیں، یہ حضور کے شدائی حضور کے قدموں پہ گر رہے ہیں، یہ حضور کے شدائی حضور کے قدموں پہ اپنے سر رکھ لے ہیں۔ اللہ ان کو قبول فرما دیجئے، ان کو مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرما دیجئے، ان کو اتباع سنت عطا فرما دیجئے، ان کے سینوں میں سنت کی قدر و منزلت ڈال دیجئے، ان کو مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے، ان کو خدمت دین کے لیے قبول فرما لیجئے، ان کو خدمت دین کے لیے قبول فرما لیجئے، ان کو خدمت دین کے لیے قبول فرما لیجئے، ان سے دین کی خدمت لے لیجئے، ان سے قرآن کی خدمت لے لیجئے، ان سے دعوت و تبلیغ کی خدمت لے لیجئے، ان کے سینوں میں اللہ اللہ داخل فرما دیجئے، ان کو ذکر کی استقامت نصیب فرما دیجئے، ان کو ذکر کی استقامت نصیب فرما دیجئے، ان کی حفاظت فرما دیجئے، ان کو برکات سے نواز دیجئے، ان کو زمانے کے حوادث سے بچا دیجئے، ان کو بے راہروی سے بچا دیجئے، ان کو گمراہی سے بچا دیجئے، ان کو انٹرنیٹ اور موبائل اور میڈیا کی گندگی اور غلاستوں سے ان کی حفاظت فرما دیجئے، ان کے سینوں میں عشق الہی پیدا فرما دیجئے، ان کے سینوں میں عشق الہی پیدا فرما دیجئے، ان کے سینوں میں عشق محبت پیدا فرما دیجئے، ان کو بڑوں کا ادب سکھلا دیجئے، ماں باپ کا ادب سکھلا دیجئے، ان کو ابدیت عطا فرما دیجئے، ان کو آداب بندگی سکھلا دیجئے، اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لیجئے، دوبارہ بھی آج میں اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، زندگیوں کو بدل دیجئے، زندگیوں کو بدل دیجئے، قلوب کو بدل دیجئے، ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، ہدایت کو سینوں میں داخل فرما دیجئے، نور ہدایت سے سینے منور فرما دیجئے، آخرت کا شوق نصیب فرما دیجئے، اس دھوکے کے گھر کی حقیقت کھول دیجئے، اللہ ان کے قلوب کے اندر نور ایمان داخل فرما دیجئے، قلوب میں نور ایمان داخل فرما دیجئے، قلوب میں نور ایمان داخل فرما دیجئے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر
والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین، ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اللہ رب العزت ان کی جان مال اور ہر شے میں برکت عطا فرما، اور اللہ رب العزت ان کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما اور نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ اس شیطان کی چالوں اور جالوں سے محفوظ فرما، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، اور ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اور ان کو دین کا داعی بنا، اور ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ان کو علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ان کو آس میں علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ان کو آس میں علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ان کو رزق کی برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ ہمارے احباب جو رخصت ہو گئے ان کے درجات بلند فرما، اہل بیت پر اللہ رحمت اور برکتوں کا نزول فرما، اہل بیت پر رحمت اور برکتوں کا نزول فرما، صحابہ پر رحمت اور برکتوں کا نزول فرما۔ جس اللہ عنا محمد و اہلہ، اللہ رب العزت ہماری پیشانیوں سے پکڑ کر اللہ نے ہدایت کی روشن ہم پہ چلا دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گرا دیجیے، حضور کا شدائی بنا دیجیے، حضور کا اتباع کامل نصیب فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت اب یہ ان کے لیے عید ہے، اللہ رب العزت اللہ ان کو عید میں خوشیاں نصیب فرما، اور بقیہ ساری زندگی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نصیب فرما۔ یہ اپنے آپ کو اللہ حضور کے حوالے کرتے ہیں، اللہ ان کو قبول فرما لیجیے، اور حضور کی توجہات بھی ان کی طرف کر لیجیے، اور ان کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ سیرت کی کتب اور اہل علم علماء سے حضور کا خلق، حضور کی معاشرت، حضور کے معاملات، حضور کے اخلاقیات اور حضور کی عبادات اور حضور کے عقائد سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے اس اعتکاف کو قبول فرما، اس اعتکاف کو قبول فرما، ہمارے اس اعتکاف کو قبول فرما، اس اعتکاف کو قبول فرما۔ اللہ رب العزت اس اعتکاف کے خدام نے جو خدمت کی ان کے سینوں میں اللہ قرآن کا نور داخل فرما، ان کے سینوں میں ہدایت کا نور داخل فرما، ان کی رزق میں برکت عطا فرما، ان کے جسموں میں قوت عطا فرما، ان کو دین کا داعی بنا، ان کو دین کا خادم بنا، ان کو قرآن کا خادم بنا، ان کی ذریت میں نیک صالحین لوگوں کو جاری فرما، ان کو زندگی کی برکت عطا فرما، ان کو زمانے کے حوادث سے بچا، مشقتوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، اور ان کے دل میں سکون قلب پیدا فرما، اپنا خلق اور تعلق نصیب فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے خدام کو جنہوں نے اعتکاف کی خدمت کی ان کو مقبول بندوں کی سب میں شامل فرما، ان کو پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، اور ان کو رزق کی برکت عطا فرما۔ فیصل صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرما کہ جنہوں نے سارے اس نظم کو قائم کیا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے معاونین کو بھی اللہ رب العزت ان کے قلوب میں بھی، صدیقی برادران کے قلوب میں بھی اللہ رب العزت عشق الہی پیدا فرما، عشق رسول پیدا فرما۔ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما، ان کی اولادوں کو اللہ ہدایت کی روشن راہوں پہ چلا دیجیے، نمازی بنا دیجیے، عالم بنا دیجیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جس اللہ عنا محمد و اہلہ وصلی اللہ علی النبی الأمی آمین ثم